احساس کا تعلق دل سے ہے، احساس کا تعلق ذمہ داریوں کو اٹھانے سے ہے، احساس کا تعلق خوف خدا سے ہے، احساس کا تعلق رسم دنیا نبھانے سے ہے۔ خوف اور امن، ان دونوں کے بیچ ایک احساس کی دیوار ہے۔ بامقصد زندگی کا احساس، فروٹفل، میننگ فل، پرپسفل لائف کا مقصد اور احساس زندگی کا محور ہے یہ زندگی، یہ نظام حیات۔ احساس زندگی کا محور ہے جس کا نظام حیات چلتا ہے اگر احساس انسان کے دل و دماغ سے، اگر احساس ذمہ داری، رسپانسبلٹی اگر انسان کی طبیعت سے نکل جائے تو انسان کھوکھلا رہ جاتا ہے۔ احساس زندگی انسان کو انسانیت کی معراج بخشتی ہے، انسان کو انسانیت عطا فرماتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جائے، محبت کا احساس، ذمہ داریوں کا احساس، زبان جو دیا تو وعدے نبھانے کا احساس، کوئی کیا کہے گا اس کا احساس، اچھے برے کی تمیز یا احساس، جب یہ نکل جائے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ احساس ہی ہے جو ہمیں رشتوں کے تقدس اور ذمہ داریوں سے آگہی اور ایک بامقصد زندگی کا تصور دیتا ہے۔ اگر بامقصد زندگی، بامقصد حیات طیبہ، بامقصد روز و شب اگر زندگی سے نکل جائے تو انسان غیر ذمہ دار، بے احساس، انسان کم انسانیت اس کے اندر سے، چونکہ ذمہ داری ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسانیت عطا فرماتی ہے۔ یہ احساسی ہے جو ہم کو رشتوں سے باندھتی ہے۔ ہماری زندگی رشتوں کے لوپ سے بندھا ہوا ہے، اور ہم خوش اسلوبی سے ان رشتوں کو احساس ذمہ داری کے ساتھ، یعنی کس کا کتنا حق ہے، کس کا کتنا فرض ہے، کس کی کتنی ذمہ داری ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، محبت یا مادی چیزیں، یہ احساس ہے جو انسان کو پرووک کرتی ہے کہ تم اپنی احساس سے ذمہ داری کو ادا کرو، محسوس کرتے ہوئے۔ احساس اور ضمیر کا آپس میں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے بچوں، بہت گہرا تعلق ہے۔ ضمیر کانشیس، ضمیر سول، یہ انسان کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کریں، احساس کرتے ہوئے کہ احساس دل کی ایک باریک سی کیفیت کا نام ہے۔ جب ہم احساس کریں گے تو کسی کے ساتھ نہ ظلم کریں گے اور نہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اپنے سامنے کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ مگر جب احساس ختم ہو جائے تو انسان خود غرض بن جاتا ہے۔ خود غرض انسان کی صفت نہیں ہے، خود غرض جانوروں کی صفت ہے۔ خواہ وہ انسانوں میں ہو تو وہ انسان نما جانور ہے، اور جانور میں تو ہے ہی ہے احساس کی کمی۔ ایک جگہ سے چھوڑا، بھول گیا اس جگہ کو۔ اصل میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام احساس ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، پرکھیے، پہچانیے
ادا کیجیے. زندگی میں سکون، راحت پائیں گے. اور احساس ذمہ داری دو قسم کی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ. ایک گھریلو، خاندانی، آپسی، جو آپ کا انڈیویجول پرسنل لائف کی جو آپ کی جو فیلنگ ہے، جو احساس ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، وہ آپ ادا کرتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو گھر کا سکون بائے بائے، برباد. احساس کریں کہ ہم سے کوئی محبت کرتا ہے. محبت کا بدلہ محبت سے دیں. نفرت کا بدلہ مسکراتے ہوئے درگزری سے دیں. چونکہ نفرت کا بدلہ نفرت سے دیں گے تو زندگی کے اندر سے احساس ذمہ داری ختم ہو جائے گی. انسان احساس ذمہ داری کے ساتھ اگر چلتا ہے تو اس کا گھر جنت نظیر ہو جاتی ہے. اور دوسرا احساس ذمہ داری، جو جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، عام طور پہ نوکری کرنے سے پہلے، نوکری ملنے سے پہلے نوکریوں کی تلاش ہوتی ہے. اور جب نوکری مل جائے تو درگزری میری عادت بن جاتی ہے. پھر عدم توجہی، پھر احساس ذمہ داری کا فقدان، پھر لوگ اپنے کام سے مخلص نہیں رہتے. اور جو مخلص رہتے ہیں انہی کے دم سے یہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہے، یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ چل رہا ہے. احساس ذمہ داری کو سمجھیے. یہ ایک بہت وسیع براڈر وے ہے. یہ بہت وسیع زندگی کا نفسیاتی عمل ہے. احساس کیجئے، احساس ذمہ داری کو ادا کیجئے. احساس کیجئے کہ آپ سے کوئی محبت کرتا ہے. آپ کی ذمہ داری سماج میں، گھر میں، باہر میں، بحیثیت رشتہ داروں کے، بحیثیت شہری کے، سٹیزن کے کیا ہے؟ اپنی احساس ذمہ داری کو ادا کیجئے، ورنہ ضمیر بے ضمیر ہو جائے گا. احساس کیجئے، احساس دلائیے. احساس ہمیشہ اچھائی کی کشتی میں چلتی ہے. احساس خود بھی اپنائیے، احساس ذمہ داری کو اپنائیے، اور اپنے عزیز و اقارب، خصوصاً میاں بیوی، بال بچے، ماں باپ، بھائی بہن، ان کو احساس ذمہ داری کی طرف راغب کیجیے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، احساس سے ذمہ داری.